حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے، فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے۔ یہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافق کی علامت ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سب سے پہلی نشانی جو حضور نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے۔ اور فرمایا فاذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھو تو خیانت کرے۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مال میں خیانت کرے، بات میں بھی خیانت کرے۔ آپ نے کہا کہ یہ بات جو ہے کہیں نہیں کہنی، المجالس بالامانات، مجلس میں جو بات ہو وہ امانت ہوتی ہے مجلس کی، اجازت کے بغیر باہر نہیں نکالنی چاہیے، اس میں بھی خیانت کرے۔ اور اسی طرح وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کوئی وعدہ کرے تو جھوٹا کرے۔ فرمائے 3 نشانیاں ہیں جس میں ہوں یہ منافق ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ مومن کی زبان سے کبھی گندی بات نکل ہی نہیں سکتی۔ مومن کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو گالیاں دے، کسی کو برا بھلا کہے، وہ تو بالکل اعراض کرے گا اور چپ کر کے اپنا دامن بچا کے نکل جائے گا۔ تو اگر یہ نشانیاں پائی جائیں تو منافق تو ہے، لیکن منافق عملی ہے، منافق اعتقادی نہیں ہے۔ اب آپ صحابہ کا مقام دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ایک دن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مر بحنظلہ، حنظلہ صحابی ہیں حضور کے، ان کے ساتھ گزرے تو دیکھا کہ حنظلہ رو رہے ہیں۔ فرمایا ماذا یبکیک یا حنظلہ، قال نافق حنظلہ یا ابی بکر۔ انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر حیران ہو گئے کہ ایسا مخلص صحابی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ صحابی ہے غسیل الملائکہ، جس کو غسل دینے کے لیے اللہ کے فرشتے اترے تھے آسمان، یہ وہ شان والا صحابی۔ ان کی شادی ہوئی تھی، اتفاق کی بات ہے وہی پہلی شادی کی سہاگ رات تھی، اور جنگ احد کا اعلان ہو گیا تو بس وہ جلدی جلدی اٹھے گھر سے، بیوی سے کہا مجھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ابھی غسل کرتا رہوں، سرکار دو عالم دشمنوں کے مقابلے میں چل پڑے ہیں، الرحیل الی جبل احد، میں بھی جا رہا ہوں، صرف ان کو بتا دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے اگر میں شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ کی شان ہے، شہید بھی ہو گئے۔ آپ کی بیوی نے بھی آ کے حضور کو خبر دیا، آپ نے فرمایا بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے فرشتے میرے صحابی کو غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، یہ وہ آدمی ہے۔ تو کہتے ہیں نافق، میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی منافق کا معنی یہ ہے نا کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو۔ جب ہم حضور کی دربار میں ہوتے ہیں، صحبت میں ہوتے ہیں، دیدار میں ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیات بھی کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب ہم گھر آتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، ہم بدل جاتے ہیں۔ تو جو کیفیت حضور کی صحبت میں ہے گھر میں نہیں ہوتی، یہی تو نفاق ہے نا کہ ادھر کچھ ہے ادھر کچھ ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا حنظلہ اگر یہ بات ہے تو یہ تو میرا بھی یہی حال ہے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ پھر تو میں بھی منافق ہو گیا۔ دونوں حضور کی خدمت میں اب میں کیا کہہ رہے اللہ کے بندے، اگر تم جس طرح میری مجلس میں، میری صحبت میں، میری زیارت میں بیٹھے ہوتے ہو، اگر یہی کیفیت تمہاری ہر وقت رہے تو اللہ کے فرشتے اتر کے تمہیں سلام کریں۔
لیکن ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا، آدمی کی ایک گھڑی دین کے لیے ہوتی ہے اور ایک گھڑی دنیا کے لیے ہوتی ہے، گھر والوں کے لیے ہوتی ہے، بیوی بچوں کے لیے ہوتی ہے، معاملات کے لیے ہوتی ہے، ہر وقت تو وہ گھڑی نہیں رہتی۔ یہ نفاق نہیں ہے۔ نفاق کا معنی تو یہ ہے کہ ظاہر میں اسلام اور اندر میں کفر۔